میں ہوں احمد قریشی. اگر نواز شریف صاحب کی کشمیر پالیسی یو ٹرن جو انہوں نے گزشتہ ہفتے یو ٹرن لیا کشمیر پالیسی پہ، پاکستان کا جو تاریخی پوزیشن رہا ہے کشمیر کے حوالے سے وہ تبدیل کر دیا یونیلیٹرلی خود قوم کو اعتماد میں لیے بغیر، اگر یہ پالیسی صحیح تھی نواز شریف صاحب کی تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ جو خلاف ورزی ہمارے بارڈر کی ہوئی ہے عید سے ایک دن پہلے، یہ جو جاسوسی طیارہ بھارت کا گرایا گیا ہے، ظاہر ہے بھارت جو ہے وہ ڈینائی کر رہا ہے کہ یہ ہمارا تو طیارہ ہی نہیں ہے، لیکن میں آپ سب کو یاد دلا رہا ہوں کہ 2003 کے بعد جب ہم نے سیز فائر جو ٹیمپرری سیز فائر لائن ہے کشمیر میں، جب سیز فائر ہو گئی تھی، معاہدہ ہو گیا تھا، اس کے بعد پاکستان نے ایک اسرائیلی ساختہ بھارتی جاسوسی طیارہ گرایا تھا اس وقت. اب میں ایگزیکٹلی شور نہیں ہوں ڈیٹ کے حوالے سے، میرے خیال میں یہ 2004 کی بات ہے یا 5 کی بات ہے، لیکن پاکستان نے ایک طیارہ بھارتی گرایا تھا، جاسوسی طیارہ تھا، اور اسی مقام پہ گرایا تھا، کشمیر میں ہی گرایا تھا. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس کا جواب دینا بھارتی حکومت کو اور بھارتی میڈیا کو بہت آسان ہے کہ یہ حرکتیں جو ہیں آپ پہلے بھی کر چکے ہیں، کوئی نئی چیز ہے، یا تو یہ نئی بات پہلی دفعہ ہو رہا ہو اور پہلے کبھی اس کا کوئی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہ ملتی ہو، تو کوئی چلو بات بھی ہے آپ کی بات سن لی جائے کہ یہ شاید آپ نے نہیں کیا، یہ کوئی اور چیز ہے، یہ کوئی کھلونا تھا، کوئی اور کھیل رہا تھا. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ یہ آپ پہلے بھی کر چکے ہیں اور آپ پھر کر رہے ہیں. اور یہ ہو رہا ہے جب نواز شریف صاحب ہمیں بتایا تھا کہ نہیں یہ تو کشمیر کے لیے، امن کے لیے اس خطے میں، کشمیر کے لیے نہیں، امن کے لیے اس خطے میں پاکستان اور بھارت کے درمیان بہت بہتر ہے کہ کشمیر کا ذکر نہ کیا جائے. مجھے کچھ اطلاعات ملی ہیں کہ طارق فاطمی صاحب جو ہیں، جو کہ مشیر خاص ہیں امور خارجہ کے جناب نواز شریف صاحب کے، ان کا یہ مشورہ تھا کہ کشمیر کو جو وہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ تھی اوفا شہر میں، روس کے شہر اوفا میں، جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں کشمیر کا ذکر نہ کیا جائے کیونکہ بھارتی وفد جو ہے اور بھارتی وزیر اعظم جو ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے. اچھا، کچھ ہمارے دوست جو ہیں پی ایم ایل نون کے اندر، وہ اس وقت جو ہیں وہ ڈیمیج کنٹرول میں لگے ہوئے ہیں، وہ ٹیلی فون کانٹیکٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کے مختلف اداروں میں، دفتر خارجہ میں، اسٹیبلشمنٹ میں، اور سمجھا رہے ہیں سب کو کہ یہ کرنا ناگزیر تھا. کشمیر کا ذکر کرنا وہاں پہ، مطلب کشمیر کا ذکر نہ کرنا، یہ بہت ضروری تھا، اہم تھا، کیونکہ چین اور روس چاہ رہے تھے کہ وہاں پہ شنگھائی تعاون تنظیم میں انڈیا اور پاکستان جو ہے وہ ایڈ ہو رہے ہیں، ممبرشپ مل رہی ہے، تو پاکستان اور بھارت کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے بدمزگی ہو وہاں پہ. لیکن یہ بتانا بھول رہے ہیں ہمارے پی ایم ایل نون کے دوست کہ روس اور چین نے یہ نہیں کہا تھا آپ سے کہ آپ کشمیر کا ذکر نہ کریں، بلکہ چین کے صدر نے تو بھارتی اعتراضات اقتصادی راہداری پروجیکٹ کے حوالے سے، بھارتی اعتراضات ذکی الرحمان لکھوی کی جو بیل ہوئی ہے اور ان کو رہا کیا گیا ہے اس حوالے سے، تو انہوں نے بڑا سخت موقف لیا، بلکہ اقوام متحدہ میں تو مخالفت کی، بھارتی کمپلینٹ کی کہ لکھوی صاحب کو کیوں رہا کیا گیا. تو وہ تو آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کشمیر کو نکال دیں، یہ تو آپ کا فیصلہ ہے، یہ آپ نے خود کیا ہے. لیکن اس سے پاکستان کو اب کشمیر میں بہت بڑا ڈیمیج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کیا ڈیمیج ہے؟ گیلانی صاحب نے تو پہلے سے انکار کر دیا. پہلی دفعہ پاکستان کو پچھلے 50-60 سالوں میں یہ دیکھنا پڑ رہا ہے کہ جو بڑی میجر پرو پاکستان کشمیری قیادتیں ہیں مقبوضہ کشمیر میں، پہلی دفعہ وہ پاکستان کہ سفارت خانے کی عید ملن پارٹی کا بوائکٹ کر رہی ہیں. یہ کبھی نہیں ہوا، یہ ہمیں پہلی دفعہ یہ چیز دیکھنا پڑ رہی ہے. گیلانی صاحب تو کر ہی نہیں رہے، ساتھ ساتھ آسیہ اندرابی نے بھی اعلان کیا ہے، جو کہ معروف خواتین کی کشمیری خواتین کی لیڈر ہیں، وہ بھی بوائکٹ کر رہی ہیں. ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا اب کشمیر میں. مشرف صاحب نے جب 4 نکاتی فارمولا جب اپنے پیش کیے تھے 2007 میں کشمیر کے سلوشن کے حوالے سے، اس میں گیلانی صاحب نے اور یاسین ملک صاحب نے، کیونکہ وہ یو این ریزولوشن سے ہٹ رہے تھے وہ فارمولے جو تھے مشرف صاحب کے، تو یاسین ملک صاحب نے اور گیلانی صاحب نے اعتراض کیا تھا. اس اعتراض پہ بہت بڑی خلیج پیدا ہو گئی پاکستان میں اور ان کشمیری قیادتوں کے درمیان. اور حد تو یہاں تک بات چلی گئی تھی کہ مشرف صاحب کے دور میں حکومت نے آرڈر جاری کیے تھے کہ پی ٹی وی پہ جناب گیلانی صاحب، جناب یاسین ملک صاحب کی کوئی کوریج جو ہے پی ٹی وی پہ نہیں چلنی چاہیے، ریڈیو پاکستان پہ نہیں چلنی چاہیے، پاکستان کے سرکاری ٹی وی چینلز پہ نہیں چلنی چاہیے، ان کو بالکل پذیرائی ان کی نہ کی جائے. بڑا ٹائم لگا 5-6 سال، جب جا کے پھر سے کشمیری جو قیادت ہے وہ متحد ہوئی. اور یہ پچھلے ہفتے کی تصویریں ہیں کہ پھر سے گیلانی صاحب نے اپنے گھر میں حیدر پورہ میں
کشمیری قیادت کو جہاں پہ میر وائز عمر فاروق تھے، یاسین ملک تھے، دوسرے شبیر شاہ صاحب تھے، تمام جو دیگر قیادت ہیں مقبوضہ کشمیر کی، اکٹھے انہوں نے افطاری کی۔ یہ ایک پیغام تھا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے لیے، انڈین گورنمنٹ کے لیے اور دنیا کے لیے کہ کشمیری قیادت متحد ہو چکی ہے۔ انفارچونیٹلی اب پھر سے یہ قیادت ڈیوائیڈ ہو رہی ہے نواز شریف صاحب کے کشمیر کے حوالے سے فیصلے کی وجہ سے۔ اب گیلانی صاحب، آسیہ اندرابی صاحبہ جو ہیں وہ بوائیکٹ کر رہی ہیں، میرے خیال میں یاسین ملک صاحب بھی بوائیکٹ کر رہے ہیں، اور میر وائز عمر فاروق صاحب ہیں وہ اب اختلاف کر رہے ہیں باقی قیادت سے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں تو جاؤں گا وہاں پہ عید ملن پارٹی میں، لیکن میں اپنا احتجاج ریکارڈ کروں گا ذاتی طور پہ وہاں پہ موجود ہو کر۔ مطلب اب پھر سے جو ہے وہ دراڑے پڑنے کا خدشہ ہے کشمیری قیادت میں۔ امید ہے کہ ایسی چیز نہ ہو، امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن یہ ہو گیا ہے۔ سوال صرف اتنا ہے اب کہ نواز شریف صاحب اور پی ایم ایل نون حکومت سے کہ آپ کی یہ حکومت جو ہے، آپ ہی کی پارٹی تھی جب راجیو گاندھی 1988 میں پاکستان آئے تھے، تو اس وقت جو ہے کشمیر بورڈ بے نظیر بھٹو مرحومہ کی شہید کی حکومت نے جب کشمیر بورڈ ان کو تاکہ ناراض نہ کیا جائے بھارتی ڈیلیگیشن کو، کشمیر ہاؤس کا بورڈ ہٹایا گیا تھا۔ تو جب یہ ہوا تو آپ لوگوں نے نعرے لگائے تھے کہ محترمہ جو ہیں وہ غدار ہیں، یہ آپ نے کہا تھا اس وقت۔ آج آپ کشمیر کے ساتھ جو کر رہے ہیں اس پہ میں تو نہیں کہوں گا کہ آپ غدار ہیں، میں اتنے ایکسٹریم پہ نہیں جاؤں گا، لیکن جو آپ کا اپنا سٹینڈرڈ آپ نے رکھا تھا، جو آپ نے بے نظیر بھٹو کو کہا تھا، کیا وہ آپ پہ لاگو ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ میں تو کہوں گا نہیں ہو رہا۔ آپ پاکستان کی حکومت ہے، میں کبھی بھی اپنی زبان سے ایسی بات نہیں کروں گا، لیکن سوشل میڈیا پہ دیکھیں آپ، کشمیریوں کے ریاکشنز دیکھیں، اور نوجوانوں نے اور پاکستانی نے تو پورا یہ ٹرینڈ چلایا ہے، پاکستان سٹینڈز ود علی گیلانی، جب انہوں نے بوائیکٹ کا فیصلہ کیا، اور یہ آپ ٹویٹس بھی دیکھ سکتے ہیں، اور بڑی زبردست ٹویٹس ہوئی ہیں، اور بڑی زبردست یہ بہت اچھا پیغام گیا ہے پاکستانی نوجوانوں کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں ہمارے بھائی جو ہیں کشمیری نوجوان ان کی طرف۔ اور آخر میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے یہ ربن کیوں پہنا ہوا ہے، پہلے تو میں آپ کو بتاؤں، یہ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ وائی ایف کے ایک تنظیم ہے نوجوانوں کی، کشمیری اور پاکستانی نوجوانوں کی، یہاں پہ یوتھ فورم فار کشمیر وائی ایف کے، انہوں نے یہ ربن بنایا ہے جو کہ ایک سمبل ہے کشمیر کاز کا، اور یہ جنیوا اقوام متحدہ کے اندر پچھلے سال جو ہے اسے وہاں پہ ایک محفل کے اندر ایک ایونٹ میں اس کو ریلیز کیا گیا تھا۔ یہ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، اس کے رنگوں کا۔ یہ میں نے اس لیے پہنا ہوا کہ آج 19 جولائی ہے، اور آج 19 جولائی کو 1947 میں پاکستان آزاد ہونے سے کوئی 1-1.5 مہینہ پہلے کشمیری رہنما اکٹھے ہوئے تھے سری نگر میں، اور مشترکہ قرارداد پاس کی تھی کہ ہم نے آزاد ریاست جموں و کشمیر نے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا ہے جب قیام پاکستان ہو جائے گا، اور یہ 19 جولائی کا ہوا تھا۔ اور اسی کے 2 ہفتے بعد انڈیا کے قابض افواج نے لینڈنگ کی، انویژن کیا کشمیر کا، اور زبردستی کشمیر پر قبضہ کیا۔ تو آج تمام کشمیری جو ہیں اور ہم مل کے ان کے ساتھ جو ہے 19 جولائی یوم الحاق پاکستان بنا رہے ہیں، اور یوم الحاق پاکستان کے موقع پر میں نے اور شاید کچھ اور پاکستانی ٹی وی اینکرز آج رات کو ہمارے ساتھ شریک ہوں گے اسی ٹرینڈ کے اندر، یوم الحاق پاکستان پہ یہ ربن ہے، کشمیر ربن۔ شروع میں نے آپ کو انٹرو میں پروگرام کے بتایا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے لیٹ محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف کیمپین چلائی تھی جب راجیو گاندھی پاکستان آئے تھے، اور محترمہ کی حکومت نے وہ کشمیر ہاؤس کا جو بورڈ ہے اسلام آباد میں وہ ہٹایا تھا، تو محترمہ کے خلاف غدار ہونے کے نعرے لگائے تھے جن لوگوں نے، آج وہ خود کشمیر کے ساتھ کیا کر رہے ہیں وہ تو میں نے آپ کو انٹرو میں بتایا، لیٹسٹ جو ہے اپڈیٹ نواز شریف صاحب کی پالیسی کے حوالے سے۔ لیکن پچھلے ہفتے جب مودی صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد میں نے ایک سیگمنٹ کیا تھا پچھلے ہفتے ایک پروگرام میں، وہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کیونکہ اس میں مختصراً ایک ریکیپ ہے کہ روس کے شہر اوفا کے اندر جو ملاقات میں جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ پہ دستخط کیے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم نے، کس قدر انہوں نے قانونی طور پہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے کشمیر کے حوالے سے وہ ڈیمیج کیا۔ اور ایک ویڈیو ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، دیکھتے ہیں یہ ریکیپ والا کلپ۔ پاکستان کا جو یعنی جو انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے کشمیر کا اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق، اس سے ہٹا کے اسے پھر سے بائی لیٹرل ایشو بنایا جا رہا ہے، اور پھر سے ہم گھسی پٹی 10 سالہ پرانی مشرف صاحب کے دور میں 2004 میں جو ہم نے بیک چینل ڈپلومیسی شروع کی تھی، جو 3-4 سال چلی، جو کسی نتیجے پہ نہیں پہنچی، اس پہ بھارت نے ہمیں پھر اس پہ ڈال دیا ہے، اور ہم پھر بیوقوف بننے جا رہے ہیں اگلے 3-4 سالوں کے لیے۔ اور یہ
बेवकूफ जो हम बनने जा रहे हैं, ये गवर्नमेंट की मंजूरी से बनने जा रहे हैं, ये मैं आपको भी दिखाने जा रहा हूं। लेकिन पहले मैं आपको दिखाऊं कि रिएक्शन कश्मीरियों का क्या है। कश्मीरी यानी जो मुताल्लिका लोग हैं, जिनको इग्नोर किए गया, जो पिछले चंद हफ्तों से, महीनों से, पिछले कोई 1-1.5 साल से पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। और हमारे यहां खुद ये मैं आगे चल के दिखाऊंगा कि किस तरह हमने अपना केस बिल्डअप किया था कश्मीर के हवाले से, भारत को बैक फुट पे रखा था, और किस तरह अचानक जो है कल अचानक हमारा ग्राफ जो है वो नीचे हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगा। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये ग्राफ जो है नीचे कश्मीर की वजह से हुआ है, मोदी साहब से मुलाकात के बाद हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री बिल्कुल हुई है उफा में शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से। लेकिन पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाऊं, ये सोशल मीडिया से, ये मैंने विमियो जो सोशल मीडिया की वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है, इस पे कश्मीरियों ने ये और पाकिस्तानी एक्टिविस्ट है उन्होंने लगाई है। मैं पहले से आपको ये बता दूं, इसमें कुछ सख्त बातें हैं, सख्त अल्फाज हैं, कुछ मैंने निकाले हैं, मेरी टीम ने बीप के जरिए कुछ बाकायदा आवाज निकाली है, लेकिन कुछ मैं आपसे शेयर कर रहा हूं क्योंकि ये जज्बात हैं। और मैं अभी से आपको बताता हूं, मैं नहीं मानता कि सियासत के अंदर आपको जातियात पे उतरना चाहिए, ये किसी को बुरा भला कहना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। हम रीजन लॉजिक की बात कर रहे हैं। मैं पहले से माजरत चाहता हूं कि अगर 1-2 चीजें छोटी सख्त फिर भी मेरे पूरी कोशिश के बावजूद इस वीडियो में आपको नजर आएंगी, लेकिन ये जज्बात हैं, ये हम बर्दाश्त करें। और आगे आज वजीर इत्तलात परवेज रशीद साहब ने भी कुछ बात की इस हवाले से, उसका भी मैं आपको जवाब बताऊंगा कि क्या है। लेकिन पहले ये जज्बात कश्मीरियों की, पाकिस्तानियों की, सोशल मीडिया पे रिएक्शन, ये वीडियो देखें। कश्मीरियों के जो भारतीय जबर के सामने 68 सालों से पाकिस्तान का परचम लहरा रहे हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता सैयद अली शाह गिलानी ने एक बार फिर गीदड़ भभकी दी। ये कहा है कि उसकी रैली में पाकिस्तानी झंडा फहराने का सिलसिला जारी रहेगा। ये मुजरिम है कश्मीर के अंदर दफन आजादी के सैकड़ों शहीदों के। तो श्रीनगर के चौराहों पर, कश्मीर की वादियों में, जहां घर घरों के ऊपर पाकिस्तानी झंडे आज भी फहराए जा रहे हैं, तिरंगे की होली जलाई जा रही है। कश्मीर का लहू इन हुक्मरानों से सवाल करता है कि जब शंघाई ताउन तंजीम में गुजरात के मुसलमानों का कातिल नरेंद्र मोदी मुंबई हमलों का इल्जाम पाकिस्तान पे लगा रहा था, तो तुमने कश्मीर की आवाम पर हिंदुस्तान की बर्बरियत का तस्करा क्यों न किया? तुमने मकबूजा कश्मीर के हर घर पर लहराए जाने वाले सब्ज हिलाली परचम की आवाज क्यों बुलंद ना की? आज पाकिस्तान का झंडा लहराने से धोखा का शिकार हो जाते हैं। ये झंडा तो 1947 से यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, लहराया जा रहा है, और आएंगे भी इंशाअल्लाह लहराया जाएगा। तुमने दुनिया को क्यों नहीं बताया कि मुंबई हमला हिंदुस्तानी हुकूमत ने खुद अपनी अवाम पर करवाया था? तुम क्यों ना बोले कि जिस दहशतगर्दी की जंग में लाशें उठाते हमारे कब्रिस्तान तंग पड़ चुके हैं, इन दहशतगर्दों को हिंदुस्तान फंडिंग करता है। नवाज शरीफ तुम्हारी जबान पर ताले इसलिए पड़ गए थे क्योंकि तुम्हें अपना कारोबार अजीज था। वतन हिंदुस्तान मगर वतन परस्ती पाकिस्तान। हम बचाते रह गए दीमक से अपना घर, कुर्सी मुल्क सारा खा गए। पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी है, हम पाकिस्तानी है, हम पाकिस्तानी है, ये सोशल मीडिया पे पाकिस्तानियों के, कश्मीरियों के जज्बात हैं। मैं फिर से आपको पहले बता रहा था कि मैं जातियात पे उतरने पे ईमान नहीं रखता। हम डिसएग्री कर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब नवाज शरीफ साहब को
کشمیر پہ انہوں نے جو کیا اس سے اختلاف ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ شاید یہ ویڈیو جو میں نے آپ کو دکھائی ہے، ہم نے اس میں سے کچھ چیزیں کاٹی ہیں، کچھ سخت الفاظ تھے مودی صاحب کے لیے بھی، نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے لیے بھی، لیکن یہ ویڈیو جذبات پہ ہے مبنی۔ اب وقفے کی طرف چلتے ہیں اور وقفے کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا کہ پاکستان کے جو نامور ڈیفنس اینالسٹ ہیں انہوں نے کیا کہا نواز شریف کی کشمیر پالیسی یو ٹرن پر۔ آج کا خصوصی پروگرام ہے نواز شریف صاحب کی کشمیر پالیسی یو ٹرن پر، اور ختم جو ہے یہ پروگرام میں اس کے ساتھ کروں گا۔ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے جو نامور دفاعی تجزیہ نگار ہیں انہوں نے نواز شریف صاحب کی جو یو ٹرن جو انہوں نے لیا ہے کشمیر پہ، اس پہ کیا کہا ہے۔ بہت سے لوگ ہمارے دوست جو ہیں، بالخصوص جو وہ دوست جو کہ سپورٹرز ہیں پی ایم ایل نون کے یا جنہوں نے ووٹ دیے ہیں پی ایم ایل نون کو، وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ پروگرام اگر میں کر رہا ہوں تو یہ کوئی پولیٹیکل سکور پوائنٹنگ کم کر رہے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب آپ کی حکومت نے یہاں پہ میٹرو بس کا پروجیکٹ کھولا تھا، جب تحریک انصاف اور دوسرے لوگ جو ہیں پوائنٹ سکورنگ کر رہے تھے، تو میں نے اس پروگرام میں کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کی حکومت نے یہ ان کا کریڈٹ ہے اور جاتا ہے ان کے کریڈٹ میں یہ پروجیکٹ جو ہے، اور یہ ملک کے مفاد کے اندر ہے، اس میں ہمیں پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن یہاں پہ جب غلطی ہوئی ہے آپ کی حکومت سے تو اس کی بھی ہم کھل کے بات کریں گے اور ہر پاکستانی کو کرنی چاہیے۔ اب میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کچھ 2 یا 3 معروف دفاعی تجزیہ نگار پاکستان کے، انہوں نے چلے ہم پر تو مجھ پہ آپ الزام لگا دیں کہ میں تو پوائنٹ سکورنگ کر رہا ہوں، یہ جو نیوٹرل دفاعی تجزیہ نگار ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں نواز شریف کی کشمیر پالیسی کے حوالے سے، ذرا یہ دیکھتے ہیں۔ ریٹائرڈ سول سرونٹ حسین ثاقب لکھتے ہیں، نواز شریف کے ذہن میں وفا قیام کے دوران کیا غلط چل رہا تھا۔ ان کے بھارتی ہم منصب سے ملاقات کے دوران اس بات کی وضاحت ہوتی ہے جس میں وہ مسٹر مودی کے سامنے مکمل مغلوب ہوئے، جبکہ ان کے پاس ایسے اسباب تھے کہ وہ اپنا سر اونچا رکھ سکتے تھے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق نواز شریف نے روس میں پاکستانی میڈیا کو مکمل طور پر ایوائڈ کیا اور اس عمل نے بھی مودی کی کامیابی کی راہ ہموار کی۔ ملاقات کے بعد مشترکہ اعلامیہ میں ممبئی حملے اور خطے میں دہشت گردی کے معاملے پر زور دیا گیا۔ اس اعلامیہ کو بھارتی میڈیا نے اپنے ملک کے حق میں بخوبی استعمال کیا۔ اعجاز حیدر نے نیوز ویک میں اوفا بلنڈر کے نام سے آرٹیکل لکھا، کہتے ہیں ہم خارجہ پالیسی کے حوالے سے جو کچھ رکھتے ہیں وہ ایک لطیفے سے کم نہیں ہے، اور وہ بھی بدترین قسم کا۔ اشرف جہانگیر قاضی نے لکھا ہے، اقوام متحدہ کی قراردادیں پاکستان کے مسئلہ کشمیر پر موقف کی قانونی بنیادیں ہیں، اور انہی بنیادوں پر بھارت کے جابرانہ قبضے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ اس مطالبے سے پہلو تہی کشمیر کاز سے غداری کے مترادف ہے۔ 2003 میں جنرل مشرف نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے حوالے سے اجتناب کیا، اور 2015 میں نواز شریف نے اسی کام کو دہرایا۔ یہاں پہ میرا آج کا جو خصوصی پروگرام ہے نواز شریف صاحب کی کشمیر پالیسی یو ٹرن کے اوپر ختم ہوتا ہے۔